پانی ملا اور وہ ڈوبا، اور اللہ تعالیٰ نے غیبی طریقے سے بہت بڑی پریشانی جو فرعون حامان کی طرف سے تھی اس سے اللہ نے بچا لیا. یہ غیبی طریقہ ہی ہے. کب؟ جب اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیب آگے پیچھے کر دی، غیبی طریقے پر اللہ نے ان کو بچا لیا. اچھا، غیبی طریقے پر اللہ نے ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کیا کیا کہ مصر کے اندر فرعون کے جتنے باغات، کھیتیاں، مکانات، بنگلے، وہ سارے کے سارے ان بنی اسرائیل کے حوالے کر. اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی ظاہری ترتیب قربان کی اور حکم کو نہیں توڑا اور مجاہدہ برداشت کیا، تو اللہ کی غیبی مدد آ کر ضرورتوں کے پورا ہونے کا بھی انتظام ہو گیا اور پریشانی بھی ختم ہو گئی غیبی طریقے پر. اور غیبی طریقے پر دین کا پھیلنا بھی اللہ نے دکھا دیا. جو فرعون کے حامی بن کر جادوگر آئے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دیکھا تو وہ جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا. ان کو دیکھ کر 6 لاکھ کا مجمع اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو غیبی طریقے پر اللہ کا دین بھی پھیلا. فرعون کے مر جانے کے بعد بنی اسرائیل کی نسل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے اور ان کے ہاتھوں اللہ کا دین پھیلا. یہ تینوں باتیں اللہ کے غیبی نظام سے ہوئی. ضرورتوں کا پورا ہونا، پریشانیوں کا ختم ہونا اور دین کا پھیلنا. یہ تو ہوا دنیا میں. اور مرنے کے بعد کیا ہوا؟ مرتے ہی جنت کے ساتھ ان کا کنیکشن اور قیامت کے دن کا حساب آسان، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی سہولتوں کے ساتھ رہو. ایک کام ہو گیا. یہی بنی اسرائیل جب فرعون ڈوب چکا، اس کے بعد ان پر ایک دوسرا حکم آیا کہ یہ تو تمہارا وطن اصلی نہیں، مصر، شام سے آ کر بسے ہو یہاں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین سے آ کر بسے تھے یہاں. اب تمہارا جو اصلی وطن ہے شام، بیت المقدس وغیرہ، اب تم لوگ وہاں چلو. اور وہاں پر لوگ خراب قسم کے، سرکش قسم کے قبضہ کیے ہوئے ہیں دین کو مٹانے والے. تو ان دین کے مٹانے والوں کو تم وہاں سے جدا کر دو تاکہ تم وہاں پر اللہ کے دین کو پھیلا سکو اور لوگوں کا اللہ سے تعلق جوڑ سکو. موسیٰ علیہ السلام کی رہبری میں وہ لوگ گئے وہاں پر، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑے لمبے تڑنگے آدمی وہاں موجود ہیں، بہت بھاری بھرکم قسم کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا وعدہ سنایا کہ تم داخل ہو جاؤ، مدد اللہ کی آئے گی. لیکن یہاں ان سے کیا چوک ہوئی کہ اللہ کے حکم کو نہ دیکھا بلکہ ظاہری ترتیب کو دیکھا. ظاہری ترتیب کیا تھی؟ اتنے لمبے تڑنگے آدمیوں سے اگر ہم مقابلہ کریں گے تو یہ ہم کو پیس دیں گے. دوسری بات انہوں نے کیا دیکھی کہ فرعون جیسا روڑا ختم ہوا، چین کے ساتھ مصر میں رہ کر زندگی بسر کرتے. اب یہ دوسری بات آ گئی، اب ان سے مقابلہ کرو. ان سے مقابلہ کرنے کے جائیں گے تو ہمیں پیس دیں گے. اس بنا پر انہوں نے ظاہری ترتیب پریشانی کی دیکھی اور حکم چھوڑ دیا. ظاہری ترتیب ضرورتوں کے پورا کرنے کی مصر والی دیکھی اور حکم چھوڑ دیا. اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اللہ کے نبی آپ اور آپ کا پروردگار کر دو جو کرنا ہے، ہم تو یہاں سے واپس جائیں گے. ہم تو واپس جائیں گے. ہمارا جیسے آج کل ہمارا تو واپسی کا ٹکٹ ریزرویشن ہو چکا ہے، ہم تو واپس جائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو واپس جائیں گے، لیکن وہاں کھلا ہوا حکم تھا، اسے چھوڑا. کیوں؟ تاکہ ظاہری ترتیب میں فرق نہ آئے. اور دیکھو پہلے کیا تھا، ظاہری ترتیب میں فرق آیا لیکن حکم نہیں چھوڑا تو دیکھیں غیبی مدد آئی. تینوں لائن کی. یہاں پر حکم کے مقابلے میں ظاہری ترتیب کو دیکھا اور ظاہری ترتیب کی رعایت میں وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے
اور حکم چھوڑ دیا. جب حکم اللہ کا چھوٹتا ہے تو پھر میری بات کو یاد رکھو، ظاہری ترتیب میں رہ کر آدمی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور ضرورتوں کے پورا ہونے میں خلل آتا ہے اور دین کا پھیلنا بند ہو جاتا ہے. یہ 3 نقصان ہوتے ہیں. جب آدمی ظاہری ترتیب کو دیکھ کر اللہ کا حکم چھوڑ دے تو ظاہری ترتیب تو اس سے قائم کسی پریشانیوں کے دور کر دے گی، لیکن اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکے؟ وہاں جو پریشانیاں آئیں، ظاہری ترتیب کو اس نے رعایت کی تھی تاکہ میری ضرورتیں خوب پوری کروں، لیکن اللہ کی طرف سے ضرورتوں کے پورا ہونے میں خلل کر دیا. اسی بنا پر دین کا پھیلنا بھی بند ہو گیا. اب یہ واپس ہو گئے. میدان تیہ جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں، فاصلہ اس کا زیادہ لمبا چوڑا نہیں، لیکن اللہ پاک کی جب عنایت ہٹ گئی تو وہ فاصلہ جو تمہیں طے ہوتا وہ 40 سال لگ گئے وہاں پر، اور اپنے وطن یعنی اپنے مصر میں نہیں پہنچ سکے. ذہن کیا تھا؟ فرعون تو گیا، مزے سے رہیں گے، ان سے کون مقابلہ کرے؟ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کرتا دھرتا جو اللہ ہے اس کا حکم چھوٹنے کے بعد اگر اس کا فیصلہ پریشانیوں کا آئے گا تو پورا ملک مصر میں کیسے راحت دے گا؟ 40 سال ہو گئے، 40 سنہ، 40 سال گھومتے رہے، مصر تک نہیں پہنچ سکے. لیکن چونکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ بغرض تربیت تھے، یہ تو سارے بطور سزا کے تھے اور یہ دونوں نبی بطور ان کی تربیت کے تھے. ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی برکت سے غیبی مدد واپسی میں بھی کی، من اور سلوا دیا، پتھر میں سے 12 چشمے نکلے، یہ سب کچھ ہوا. لیکن مصر لوٹ نہیں سکا ان میں کے سارے اسی میدان کے اندر ان کی موتیں آئیں، اسی میدان کے اندر ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، بچے بڑے بھی ہوئے، پلے بھی، سب کچھ ہوا. لیکن وہ سارا مجمع میدان تیہ کے اندر 40 سال کے اندر مر کے اپنی قبر کے اندر گیا، مصر تک نہیں پہنچ سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کی بھی موت کا وقت آیا تو اسی میدان میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے ہاتھوں ان کی اولاد یہ جو مر گئے بنی اسرائیل